جماعت احمدیہ کا جلسہ سالانہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اور جماعت احمدیہ کی ترقی کا ایک روشن اور درخشاں نشان ہے۔ اس عظیم الشان روحانی اجتماع کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے اذن اور ہدایت سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے 1891 میں رکھی گئی۔ اس اجتماع میں 75 افراد نے شمولیت اختیار کی۔ یوں یہ اجتماع جماعت احمدیہ کی تاریخ کے پہلے جلسہ سالانہ کے طور پر تاریخ احمدیت میں درج ہے۔ اس تاریخ ساز جلسے کی شاخیں قادیان سے پھیلتے پھیلتے جرمنی جیسے دور دراز ملک تک بھی پہنچ گئیں۔ پہلے جلسے کے 85 سال بعد 1976 میں جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی جلسہ منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ پہلا جلسہ جرمنی کے شہر ہیمبرگ کی فضل عمر مسجد میں منعقد ہوا۔ پھر بعد میں یہ جلسہ مسجد نور فرینکفرٹ میں اور اس کے بعد ناصر باغ میں منعقد ہونے لگا۔ بعد ازاں یہ جلسہ مائی مارکٹ منہائم میں منتقل ہوا۔ پھر یہ جلسہ وسعت اختیار کرتا گیا اور جماعت احمدیہ جرمنی کو جلسہ سالانہ کے لیے کسی وسیع جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ جرمنی کو اس سے بھی بڑی جگہ عطا کی۔ 2011 سے یہ جلسہ جرمنی کے شہر کارلسروہ میں پوری روحانی شان کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام وسع مکانہ کا پوری شان کے ساتھ پورا ہوتا نظر آیا۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، ایک عرصہ ہوا کہ مجھے الہام ہوا تھا، وسع مکانہ کا یأتون من کل فج عمیق، یعنی اپنے مکان کو وسیع کر کہ لوگ دور دور کی زمین سے تیرے پاس آئیں گے۔ سو پشاور سے مدراس تک تو میں نے اس پیش گوئی کو پورے ہوتے دیکھ لیا، مگر اس کے بعد دوبارہ پھر یہی الہام ہوا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ پیش گوئی پھر زیادہ قوت اور کثرت سے پوری ہوگی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی تھی کہ تیرے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے اور اس کثرت سے آئیں گے کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے۔ تو ان کی ملاقات سے تھک نہ جانا اور ان کی آمد کے پیش نظر اپنے مکان کو وسیع کر لینا۔ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رفع سے آیا ہوں جلسہ سالانہ جرمنی اٹینڈ کرنے کے لیے۔ وہاں 38 سال سے کوئی جلسہ نہیں ہو رہا، ہم تو ترس گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ ہمیں یہ ملا ہے اور ہم نے دیکھا ہے۔ ہم سارا سال جلسے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگے جلسوں کی ڈیٹوں کا، اور ہم کام سے چھٹیاں لے کر جلسے کی برکتوں میں شامل ہو سکیں۔ یہاں آ کر ہمیں یہاں کا روحانی ماحول دیکھ کر بہت ہی دل کو سکون ملتا ہے اور تسلی ملتی ہے۔ یہاں جلسہ سالانہ کا بنیادی مقصد حقائق اور معارف کا سنانا ہے، جس کی خاطر اس روحانی اجتماع میں مختلف علمی تقاریر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شاملین جلسہ بھرپور توجہ کے ساتھ تینوں دن تقاریر سنتے ہیں اور روحانیت کا ایک عجیب سماع ہوتا ہے، جہاں توحید باری تعالیٰ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام، خلافت اور دیگر اہم موضوعات پر تقاریر ہوتی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اس جلسے میں ایسے حقائق اور معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی۔ بھی اندر کی جو سستی تھی، جو کہ سارا سال رہی ہے ہمارے اندر، وہ بار بار آ جاتی تھی، لیکن پھر ایک جذبہ یہ آیا کہ ہم یہاں پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے جلسے پہ آئے ہیں، اور
آج بھی اگر ہم اس سستی کے اوپر قابو نہ پا سکے تو پھر کب پائیں گے؟ یہ پاکستان میں چونکہ ہم اس طرح کا موقع ہمیں نہیں مل رہا تھا، تو ادھر آ کے تو ہماری دل کی کیفیت جو ہے یہ عجیب سی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس روحانی ماحول میں ہم مزے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تو بہت دل کی خواہش تھی کہ الحمدللہ خاکسار کو بھی یہ کبھی موقع ملے گا۔ آج ہم خدا تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج خاکسار کو بھی یہ موقع ملا ہے کہ یہاں ایسا ماحول ہے کہ اتنا دل خوش ہوتا ہے کہ جب ہم MTA پہ کبھی دیکھتے تھے تو یہ ہم سوچتے تھے کہ اللہ میاں کا فضل ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خواب میں ایک فرشتے کو دیکھا جس نے روٹی کا ایک بڑا ٹکڑا آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا اور کہا، یہ نان تیرے لیے اور تیرے ساتھ کے درویشوں کے لیے ہے۔ روحانی غذا جو کہ جلسہ سالانہ کے انعقاد کی اصل روح ہے کے علاوہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمانان کی مہمان نوازی ہے۔ اس مہمان نوازی کی بنیاد یعنی لنگر خانہ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیر نگرانی آپ علیہ السلام کی زوجہ حضرت اماں جان سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا نے سنبھالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لنگر میں اتنی برکت ڈالی کہ آج خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ لنگر پوری دنیا میں جاری ہے، اور پھر دنیا میں اسی جذبے اور اسی نیکی کے ساتھ اس جماعت کے خادم خدمت بجا لاتے ہیں جہاں سے خدا کی تائید و نصرت سے اس کام کا آغاز ہوا تھا۔ جلسے کا کھانا اور گھر کے کھانے میں جو ڈیفرنٹ چیز ہے مجھے نہیں پتہ چلا آج تک کہ یہ کوئی لنگر کا ذائقہ یا اس میں ایسی کوئی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصیت رکھی ہوئی ہے کہ یہ گھر کے کھانے سے بہت مزیدار بھی ہے۔ باہر مہمان بہت زیادہ آگے ایک دفعہ تو اندر نا حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت اماں جان کو انہوں نے فرمایا کہ کھانے کا انتظام اتنے کرتے ہیں، حضور صرف ایک آدمی کا کھانا یا دو آدمی کا کھانا۔ حضور نے فرمایا میں اندر آ رہا ہوں۔ حضور نے اس کھانے کے ان ٹھاول کے اندر انگلیاں ڈالیں اور اس کے بعد ان کو بتایا کہ اٹھانا نہیں، ڈالتے جائیں۔ وہ خدا کے فضل سے 20-30 آدمیوں نے کھانا کھایا، برکت والے وہ چاول مشہور ہوئے۔ الحمدللہ یہ وہی نان ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا کہ یہ تیرے لیے اور تیرے درویشوں کے لیے ہے، جو کہ ہم جلسہ سالانہ جرمنی میں ابھی بھی کھا رہے ہیں۔ جلسہ سالانہ اپنے ساتھ بے شمار برکتیں لے کر آتا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں جلسہ سالانہ کے مہمانوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ یہ روحانی جلسہ اپنی ایسی برکات اور ایسے فوائد کے ساتھ منسلک ہے جو کہ وقتاً فوقتاً ظاہر ہوں گے۔ خلیفہ وقت کی بابرکت موجودگی اس جلسے کے روحانی معیار کو ایک نہایت اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ خلیفہ وقت کے خطابات جلسے پر آنے والے مہمانوں کی روحانی پیاس کو بجھانے کا وسیلہ ہے۔ امسال جماعت احمدیہ جرمنی کی یہ بے انتہا خوشی اور خوش قسمتی ہے کہ سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز اس جلسہ سالانہ کے آخر میں اختتامی خطاب فرمائیں گے۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ یا دیتا ہوں کہ اگر باقی سارے جلسے کو ایک ابتدا سمجھا جائے اور تو اس کے بعد حضور انور کا خطاب ایک بہار کا منظر پیش کرتا ہے، ایک ایسی بارش ہے جو دلوں کو سیراب کر دیتی ہے، اور ساری دنیا میں کیونکہ یہ سہولت جماعت کو میسر ہے کہ خطاب نہ صرف مقامی طور پر سنا جاتا ہے بلکہ ساری دنیا میں نشر ہوتا ہے۔ یہ خطاب ایک ایسی برکت ہے کہ جو دلوں کی کھیتیوں کو نکھار دیتی ہے۔